گزشتہ ہفتے میں ایک اہم واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ 10 محرم کو جیو ٹیلی ویژن پہ ایک سفر عشق نامی خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہوا اور اس کو نشر کیا گیا۔ اس نشریات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ اور سیدنا حسن اور حسین کا خاکہ دکھلایا گیا۔ وہ خاکہ ہمارے برادر عزیز کیسر احمد راجہ نے میرے تک بھیجا اور کہا اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی درکار۔ اس حوالے سے غور و فکر کرنے کے بعد اپنا موقف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر بذریعہ تقریر رکھا، جس کو سمجھنے کی از حد ضرورت ہے۔ اہل سنت کے ہاں کسی بھی مقدس شخصیت، نبی، پیغمبر، رسول کا خاکہ بغیر توہین کی نیت سے بھی شائع کرنا، بنانا جائز اور درست نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ انبیاء کے یہ جو خاکے اور تشبیہات اور تمثیلات معاشرے میں آئی، یہ کہاں سے آئی؟ دو جگہ سے۔ ایک اس کو درآمد کیا گیا مغرب سے اور ایک فارس سے۔ مغرب کے اندر یہ کلچر ہے کہ سیدنا عیسیٰ، سیدہ مریم کے خاکے وہ چرچوں میں بھی ان کی تصاویر لگا دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں، اور اس کو معیوب سمجھا نہیں جاتا ہے۔ ان کے ہاں یہ معیوب نہیں ہے، لیکن اسلام میں، قرآن و حدیث میں، شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر سیدنا ابراہیم وغیرہ کی، نبیوں کی جو تصویریں بنائی گئی تھی ان کو مٹایا۔ حضرت علی کو حکم دیا بتوں کو توڑ دے، تمثیلوں کو گرا دے، تصویروں کو مٹا دے، جو قبر ایک بلش سے اونچی نظر آئے اس کو گرا دے۔ یہ شریعت کا اصول ہے، یہ اسلام کا اصول ہے۔ اگر نبیوں کی تصویر بنانا، مجسمہ سازی کرنا، تشبیہ بنانا، تمثیل بنانا جائز ہوتا تو سیدنا ابو بکر رسول اللہ کی سب سے بڑی تصویر بناتے، کیونکہ اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ نہ ابو بکر نے بنائی، نہ عمر نے بنائی، نہ عثمان نے، نہ علی نے رضی اللہ عنہ، نہ اصحاب رسول نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ امت میں اس چیز کا کنسیپٹ اور تصور ہی موجود نہیں، بلکہ امت کے اندر بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں تصویر بنانے والے مصور کے لیے وعیدیں ہیں۔ جو ہاتھ سے تصویر بنائے، یہ نبیوں کی تصویر کی بات نہیں ہو رہی، کسی عام شخص کی، کسی جاندار کی۔ اس کو کہا جائے گا کل قیامت کے دن اس کے اندر روح کو پھونک وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں شرک تک کی روایات، یہ باتیں آپ کو پتہ ہے۔ یہ عمومی تصویر بنانا۔ ایک ہے نبیوں کی تصویر بنانا۔ یہ پاکستان میں مسئلہ پیش آیا تھا جب سیدنا یوسف کی ایک فلم پاکستان میں آئی 2012 میں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور پورا یہ جو لائر فارم تھا، اس نے مقدمہ ہائی کورٹ میں درج کیا کہ کیا پاکستان کے آئین میں کسی نبی کی تصویر یا ویڈیو بنانا جائز اور درست ہے۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا، اور پیمرا کا بھی فیصلہ آ گیا کہ پاکستان کے اندر کسی نبی کی تصویر یا ویڈیو نہیں چلائی جا سکتی، اور اسی طرح پاکستان کے قانون اور آئین میں بھی یہ بات جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کی بڑی عام فہم بات ہے۔ سیدنا یوسف کی فلم ایک بنائے کوئی شخص، اس کے اندر جو اداکار ہے وہ سیدنا یوسف کا رول پلے کر رہا ہے، آپ نے وہ فلم دیکھ لی ہے۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد جب بھی سیدنا یوسف کا ذکر آئے گا، آپ کے ذہن میں اس اداکار، جس کے کریکٹر کا، جس کے کردار کا آپ کو کوئی علم ہی نہیں، اس کریکٹر کو سیدنا یوسف بنایا جائے گا۔ یہ ایک مبہم توہین ہے، مبہم۔ ایک ہوتا ہے گستاخانہ خاکے شائع کرنا، جس کے اندر صراحتاً توہین ہوتی ہے، یہ تو توہین ہے۔ ایک ہوتی ہے تعظیمی خاکہ بنانا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جیو نیوز کے اوپر جو خاکے چلے وہ تعظیمی ہیں، لیکن کیا تعظیمی خاکے بنانا جائز ہے؟ اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے، درست ہے۔ یہ بات ہم نے اٹھائی، اللہ کے فضل و رحمت سے 1 گھنٹے کے اندر اندر وزیر اطلاعات کا میرے ساتھ رابطہ ہوا۔ انہوں نے کہا ہم فل فور ایکشن لے رہے ہیں، آپ کی بات جائز ہے۔ میں نے ان کو کہا یہ بھی جائز ہے تو وہ جواد نقوی صاحب والی بھی جائز ہے۔
خیر انہوں نے پیمرا کے ذریعے 15 دن کے لیے اس کے اوپر پابندی لگا دی. جب یہ پابندی لگی تو جیو نیوز نے معذرت کی. یہ بہت اچھی بات ہے, معذرت کرنا, جو بندے ملوث سے ان کو نوکری سے نکالنا, یہ سب باتیں درست ہیں, جائز ہیں. لیکن ایک عجیب معاملہ سامنے آیا کہ یہ واقعہ تو جو تھا سو تھا, اس کے اوپر معذرت بھی کر لی, لیکن ان کے بعد ڈرامے ایسے آئے جن کے اندر مسجد النبوی کی تصویر کتاب کے اوپر بنی ہوئی ہے اور وہ زمین پہ پھینکا جا رہا ہے. اور پھر بعد جیو کے جو ترجمان ہیں انہوں نے عجیب و غریب لاجکس پیش کی. معذرت قبول ہوتی ہے, معافی قبول ہوتی ہے, ہماری جیو سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. وہ کہنے لگے جی ARYMN نے فلاں جگہ کیا تھا, جی فلاں چینل نے فلاں جگہ کیا تھا, جی فلاں پوڈ کاسٹر کی آپ تھمبنیل دیکھ لیں اس کے اندر بھی حق کا. اور بھائی کسی دوسرے کا جرم بیان کر دینے سے اپنے جرم کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ جائز ہے. فلاں نے جرم کیا تھا میں بھی کر لوں, یہ کیا دلیل ہے؟ یہ کوئی جواز نہیں. ہاں یہ بات درست ہے, ان کی بات بھی درست ہے کہ آپ کی صرف جیو سے دشمنی ہے, ہماری جیو سے دشمنی نہیں ہے. ہم تو پیمرا کو کہتے ہیں جو قانون موجود ہے, جو قانون موجود ہے آپ کو پتہ ہے, جو سزا آپ نے تجویز کیا وہ سزا دیں, اور صرف جیو کو نہ دیں. اگر ARY ملوث ہے, دیگر چینل اگر ملوث ہے تو ان کو بھی دی جائے. ہمارا یہ عام فہم مقدمہ ہے, بڑی عام فہم بات ہے کہ اس کے اندر. ہاں پھر ایک اور اینگل ہے, پاکستان کے آئین اور دستور میں یہ تصویر سازی, مجسمہ سازی, تمثیل اور تشبیہ جائز نہیں. اہل تشیع کے ہاں حضرت حسن کی تصویر بنانا, حضرت حسین کی تصویر بنانا, سیدنا علی کی تصویر بنانا, بلکہ عجیب و غریب آپ سوشل میڈیا کے اوپر منظر دیکھ رہے ہیں, ان کی سیدنا حسین کی تمثیل تشبیہ بنا کے پھر ان کی گردن کو بھی کاٹتے ہیں, پورا کربلا کو دوبارہ پیش کیا جاتا ہے. ان کے ہاں جائز ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کے آئین میں جائز نہیں ہے. یہ فارس سے اور مغرب سے درآمد شدہ جو کلچر ہے, یہ اس کو پاکستان میں اس لیے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی حساسیت کو ٹیسٹ کیا جائے. ایک چیز ہوتی ہے جب ایک دفعہ بندہ دیکھتا ہے تو فوری رد عمل دیتا ہے, دوسری دفعہ دیکھتا ہے کم, تیسری مرتبہ کم کم کم, اس کو نارملائز کر دیا جائے. انبیاء کے حق پاکستان میں نارملائز کر دیے جائیں. کیا اس مقدمے کو آپ قبول کریں گے؟ انشاءاللہ ہم اس مقدمے کو قبول نہیں کریں گے. حق تعظیماً بھی ہوں گے تو ہماری نظر میں وہ جائز اور درست نہیں ہے, حرام ہے, شریعت میں ناجائز ہیں, اور پاکستان کے آئین میں بھی درست نہیں ہے, پیمرا کے قوانین کے مطابق بھی درست نہیں ہے. تو پیمرا وہ کارروائی کرے جو اس کے آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.